اسے وہاں کھڑے کوئی 3 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن کسی نے بھی اس کی ریڑھی کی طرف اپنی نظر نہ کی تھی۔ وہ بہت افسردگی اور حسرت سے آنے جانے والوں کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی بھوکا پیاسا ادھر کا رخ کر لے، لیکن لوگ اس سے چند قدم فاصلے پر ہر موجود اس شیشے والی دکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دکان پر لوگوں کی اتنی بھیڑ تھی کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہ مل رہی تھی۔ وہ انتہائی دکھی دل سے اپنے اتنی محنت سے بنائی گئی اشیاء کو دیکھ رہا تھا۔ رمزا نے آج بھی صبح اٹھ کر سارا سامان جلدی جلدی تیار کر دیا تھا۔ آگے وہ باپ کی قسمت نہیں بدل سکتی تھی۔ ایک بچہ جس نے جسم ڈھانپنے کے لیے فقط ایک ٹراؤزر پہن رکھا تھا، اس کی حالت بھی اتنی بوسیدہ تھی کہ لگ رہا تھا کہ وہ کافی عرصے سے دھویا ہی نہیں گیا ہو۔ وہ خلیل صاحب کی ریڑھی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خلیل صاحب نے طرز کھائی تو نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور یوں سموسہ ایک اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ بچہ سموسہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جلدی جلدی کھانے لگا۔ جس طرح وہ سموسہ کھا رہا تھا، خلیل نے اندازہ لگایا کہ وہ بہت دیر سے بھوکا ہے۔ اس نے سموسہ ختم کر کے دوبارہ خلیل کی طرف دیکھا تو خلیل نے ایک اور سموسہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اب تو بچہ پہلے کی نسبت بھی زیادہ بہت خوش ہوا اور سموسہ لے کر ایک جانب چل دیا۔ خلیل کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے رہیں۔ کافی دور جا کر خلیل نے دیکھا کہ فٹ پاتھ پر ایک معذور عورت بیٹھی تھی۔ اس بچے نے سموسہ اس کی طرف بڑھا دیا اور دوبارہ خلیل کی طرف آنے لگا۔ اس کے پاس پہنچ کر بولا، اگر پانی مل جائے تو۔ خلیل جو اپنی پانی کی بوتل ساتھ لاتا تھا وہ اس کی طرف بڑھا دی۔ اس بچے نے پانی پیا اور اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ وہ اسے بھی پانی پلانا چاہتا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا کر کہہ دیا کہ ہاں دے دو۔ وہ خوشی سے پانی کی بوتل لیے اس عورت کی طرف بڑھ گیا تو اس عورت نے جلدی سے پانی کی بوتل لے کر پانی پیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ صدیوں کی پیاسی تھی۔ خلیل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے ہزاروں سے بہتر بنایا ہے۔ اگر کاروبار نہیں چل رہا تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت چھپی ہوگی۔ ایک نہ ایک دن تو چل ہی جائے گا۔ وہ لڑکا پانی کی بوتل واپس کرنے آیا تو خلیل سے رہا نہ گیا۔ اس نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے اور وہ عورت کون ہے، تو وہ لڑکا اداسی سے بولا کہ اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس سے اس کے باپ کی موقع پر ہی جان چلی گئی تھی اور ماں اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھیں۔ دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ چچا نے ان دونوں ماں بیٹے کو گھر سے نکال دیا تو ماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے گھر گئی، لیکن قسمت نے وہاں بھی ساتھ نہ دیا اور بھابھی کو بھی معذور نند کو کھانا کھلانا بھاری لگا۔ بھائی باہر کے ملک گئے تو بھابھی نے بھی گھر سے نکال دیا۔ اب یہ حالات ہے کہ 2 دن بھوکے رہتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں اور کہاں جائیں۔ اس کی باتیں اور دکھی آہ سن کر خلیل کا چہرہ چیرا گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور اس کے ننھے سے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے بھی تو اللہ نے اتنے سالوں سے بیٹا نہیں دیا تھا، صرف کچھ ہی منٹ لگے اسے فیصلہ کرنے میں۔ وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کی ماں نے پہلے بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر خلیل کی طرف، جو بہت ترہم زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خلیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میرا نام خلیل ہے اور میں وہ سموسوں کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ آپ کا عورت ہو کر اس طرح سڑک پر بیٹھنا مناسب نہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس نے بہت نرمی سے کہا تو وہ عورت پہلے تو چپ رہی، لیکن پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ خلیل کو تھوڑی سی بھی محسوس ہوئی تو وہ دوبارہ بولا کہ آپ بے فکر رہیں، میں صرف انسانیت کے ناطے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو وہ عورت اپنے بیٹی کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر ہر گھر کا نام سن کر ہی خوشی دمکنے لگی۔ اس عورت نے بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے حامی بھر دی اور نیم رضامندی دے کر اس بات میں گردن ہلا دی تو بیٹے نے خوشی سے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھنے میں مدد کی اور اس کی بیساکھیاں اس کے ہاتھوں میں پکڑائیں۔ تو خلیل اپنی ریڑھی کی طرف چلا گیا اور وہاں سے اپنا سارا سامان سمیٹنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ماں بیٹا اس کی ریڑھی کی طرف پہنچ گئے تو اس نے ریڑھی ایک دکان میں کھڑی کی اور اپنا سامان سمیٹ کر اسے دکان والے کو آدھی قیمت پر دے دیا۔ روز کا یہ معمول تھا، وہ روز شام کو آدھی قیمت پر اپنا سارا سامان اس مٹھائی والے کو دے دیتا۔ روز اس کا دل دکھ سا جاتا، لیکن وہ اب ان باتوں کو زیادہ نہیں سوچتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کا نصیب ہی ایسا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے جا کر سوچنے لگا تو جو کچھ تھا اسے نہیں دیتا تو معلوم ہوا کہ وہ ان تینوں بیٹوں بوڑھے ماں باپ کو بہت مشکل کھلاتا تھا۔
ہم ان دونوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ لیکن اس نے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ کوئی وسیلہ بنائے گا۔ وہ واپس آیا تو وہ دونوں ماں بیٹا اس کے انتظام میں کھڑے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں اس عورت پر ترس آیا کہ وہ کتنی مشکل سے چل رہی تھی۔ اس نے اپنا موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا اور دونوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس پہ بیٹھ جائے، لیکن اس عورت نے موٹر سائیکل کو دیکھتے ہی اس پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب خلیل حیران ہوا کہ اب اس عورت کو کیا مسئلہ درپیش آیا، تو اس لڑکے نے اس کے پاس ہو کر بتایا کہ میری ماں ایکسیڈنٹ کے بعد موٹر سائیکل سے بہت ڈرتی ہے اور اس پر سوار بھی نہیں ہوتی۔ تو خلیل نے موٹر سائیکل سے اتر کر اس عورت کو تسلی دی اور نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، ارے بہن، ہر دفعہ ضروری نہیں کہ حادثے ہی ہوں، آپ مجھ پر یقین رکھیں، کچھ نہیں ہوگا، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ وہ اس سے بہت نرمی سے گویا ہوئی وہ بات اپنی عورت اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور اپنے شوہر کی بات کرتے ہوئے بولی، بھائی صاحب، انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ آخری دفعہ اس کی سواری کریں گے۔ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں آخری دفعہ اپنے قدموں پر چل کر اس پر بیٹھوں گی۔ آپ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اب میرے لیے اس پر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو خلیل اس کے دکھی دل کو دیکھ کر بہت دکھی ہوا۔ اسے تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل رہے تھے اسے کہ وہ کیا ایسے کہے، اور جو عورت مزید دکھی نہ ہو۔ کچھ دیر وہ عورت دوبارہ بولی کہ بھائی صاحب، معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کو پریشان کیا، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میرے لیے اس پر بیٹھنا میرے سارے زخم تازہ کر دیتا ہے۔ تو خلیل بھی شرمندہ سا بولا، لیکن مگر گھر تو بہت دور ہے، وہاں تک پیدل جانا ایک عام بندے کے لیے تو بہت مشکل، اور آپ کے لیے تو مزید مشکل ہو جائے گا۔ وہ ٹھر ٹھر کر اپنی بات سمجھاتا ہوا بولا۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جسے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ عورت اس بعد میں گردن ہلا کر موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گئی تو خلیل نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد اس نے موٹر سائیکل پر بٹھایا خود کو اور خود درمیان میں بیٹھ گیا اور ماں کی بیساکھیاں اور ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ لڑکا اب خلیل سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، موٹر سائیکل آہستہ چلائیے گا، میری ماں کو ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز میں اپنے ماں باپ کو کھونے کے بعد اب ماں کو کھونے کا ڈر تھا۔ تو خلیل نے اسے تسلی دی کہ ٹھیک ہے، وہ دھیان سے چلائے گا۔ 10 منٹ کا راستہ انہوں نے خاموشی سے طے کیا اور 10 منٹ بعد ان کا گھر آ گیا۔ گھر کے آگے جا کر اس نے دونوں کو اتارنے کو کہا اور خود موٹر سائیکل ایک سائڈ پر کھڑی کر کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ تو ایک 12 سالہ لڑکی نے دروازہ کھولا۔ باپ کو سلام کیا تو باپ نے اپنے پیچھے موجود ان ماں بیٹے کی موجودگی کا احساس دلایا۔ تو وہ سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ کون ہے، تو اس کے باپ نے کوئی جواب نہ دیا اور دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ عورت اپنی بیساکھیاں سنبھالتے ہوئے جھجکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اسے بھی وہاں گلی میں کھڑے ہو کر لوگوں کی نظریں برداشت کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی حالت بالکل فقیروں جیسی تھی۔ امائمہ بہت حیران تھی کہ اس کے ابو نہ جانے کس کو ساتھ لے آئے ہیں۔ ان دونوں کے اندر جاتے ہی خلیل نے اسے اندر جانے کا کہا اور خود موٹر سائیکل اندر کرنے لگا۔ امائمہ ان کو لے کر برآمدے میں آ گئی اور وہاں موجود چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باپ کی موٹر سائیکل کی آواز سن کر ثنا اور رمشا بھی، جو کچن میں دوپہر کے لیے کھانا بنا رہی تھی، کچن سے نکل آئیں اور حیرانی سے باپ کو دیکھنے لگی کہ آج وہ اتنی جلدی گھر کیوں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باپ سے کچھ بولتی تو ان کی نظر برآمدے میں پڑی تو وہ حیران ہوئی کہ وہ دونوں کون تھے۔ امائمہ سمجھداری سے ان دونوں کے لیے پانی لے کر آئی تو باپ نے تینوں بہنوں کو اندر جانے کا کہا اور خود بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلے امائمہ کی زبان میں کھجلی ہوئی اور وہ بے ربط الفاظ میں اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بولی، ابو، وہ دونوں تو مانگنے والے لگ رہے ہیں، آپ انہیں گھر کیوں لے آئے؟ تو خلیل کے ماتھے میں ناگواری سی شکنیں ابھری اور وہ زار و رعب اپنی بیٹی سے بولے، امائمہ، پہلی بات سن لیا کرتے ہیں پھر کوئی اظہار کرتے ہیں۔ تو امائمہ بھی شرمندہ سی ہو کر چپ ہو گئی۔ اب خلیل رمشا کی طرف متوجہ ہوا جو سب سے بڑی تھی۔ اس نے ان سے مخاطب ہو کر انہیں ساری کہانی سنائی اور کہا کہ ان دونوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے نزدیک ایک لاچار عورت کا سڑک پر بیٹھنا مناسب نہ تھا، اس لیے میں اسے ساتھ لے آیا اور اس بچے نے بھی رل جانا تھا۔ رمشا باپ کی اس رحم دلی پر بہت خوش ہوئی اور باپ کو سراہتے ہوئے بولی کہ ابو، یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا، ہمیں ایک دوسرے کی ہر مشکل حالات میں مدد کرنی چاہیے۔ وہ باپ کو سراہتے ہوئے بولی تو اس کے باپ نے رمشا سے کہا کہ اس عورت کو کپڑے دے کر لڑکے کے لیے وہ کہیں سے انتظام کرتا ہے
اور ان کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھنا۔ وہ بیٹیوں کو تلقین کرتے ہوئے بولا تو ثنا باپ سے مخاطب ہو کر کام سے متعلق پوچھنے لگی، تو خلیل بھی افسردہ سے لہجے میں بولا کہ ہماری قسمت میں کہاں خوشحالی۔ تو سب سمجھ گئی کہ آج بھی کاروبار میں وہی حالات ہیں۔ خلیل وہاں سے چلا گیا تو باقی سب بھی باہر نکل آئیں، اور رمشا نے پہلے اس عورت سے پیار سے سلام کیا اور پھر اپنا ایک جوڑا نکال کر اس عورت کو دے دیا۔ یہ لے آنٹی، یہ پہن لیں، اگر ایزی رہتا ہے تو صحیح ہے، نہیں تو میں ساتھ والی چاچی سے لا کر دیتی ہوں۔ رمشا کا انداز اس قدر محبت بھرا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رمشا سے کچھ دیر ہی بڑی تھی، مطلب کہ ابھی لڑکی ہی تھی، اس لیے اسے رمشا کا جوڑا پہنتے ہوئے مشکل نہ ہوئی۔ اس کے بیٹے کے لیے خلیل اپنے بھتیجے کا ایک جوڑا لے آیا۔ ارے تمہیں اب ہم لڑکا لڑکا ہی کہیں گے نا، اپنا نام تو بتاؤ۔ امامہ جو کافی دیر سے اس کو لڑکا کہہ رہی تھی، آخر جھنجھلا کر بولی، تو لڑکا ماں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، میرا نام ارسلان ہے اور میرا نام ارم ہے، تم لوگ مجھے میرے نام سے پکار سکتی ہو۔ اب کہ ارم پہلی دفعہ کچھ نارمل انداز سے فرینکس ہوتے ہوئے بولی تو رمشا جلدی سے بولی، ارے نہیں، آپ ہم سے بڑی ہیں، اس طرح ہم ادب سے نہیں ہو سکتے، آپ ہم کو آپ ہی کہہ لیجئے گا۔ خلیل ان سب کی باتیں سن کر سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے دکھ کتنے بڑے ہیں اور وہ چھوٹے سے اپنے کاروبار کے دکھ کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ عشاء کی اذانیں ہوتی ہوئی شروع ہوئی تو وہ سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر مسجد کی طرف چل دیا۔ راستے میں وہ 2-3 لوگ ملے اور اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ ایک نے تو باقاعدہ حد ہی کر دی کہ وہ خلیل کو روک کر بولا، خلیل میاں تم سناؤ، تم نے کیا شادی کر لی ہے؟ ایک معذور عورت سے، اور خلیل اس کی بات سر پکڑ کر صدمے میں چلا گیا۔ خیر جب وہ مسجد پہنچا تو مولوی صاحب نے عشاء کی نماز پڑھا کر بیان شروع کر دیا۔ ان کے بیان کا موضوع تھا کہ ہجرت۔ مولوی ہجرت پر بیان کر رہا تھا، تبھی بولا کہ اگر انسان کو کاروبار میں منافع ہوتے نہ دکھے تو وہ کاروبار والی جگہ بدل لے، وہاں سے ہجرت کر لے۔ اور خلیل کو تو اپنی ساری مصیبتوں کا حل مل گیا۔ اسے لگا اسے اللہ نے جو جواب دے دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی مایوسیوں پر کہا گیا کہ اس نے ہجرت کر لی تو اس کے کاروبار میں شاید کوئی فرق آ جائے۔ وہ گھر واپس آیا اور جلدی سے ناشتہ کیے بغیر رمشا نے جو سامان تیار کیا تھا اٹھا کر موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے منزل کی طرف چل دیا۔ اسے پتہ تھا اب اس شہر میں ایک سنسان جگہ ریڑھی لگانی جہاں پر دکانیں کم ہوں اور لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو۔ وہ اپنی عقل پر ماتم کر رہا تھا کہ اس نے پہلے ایسا کیوں نہ سوچا، اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہ آیا۔ وہ موٹر سائیکل لے کر اس جگہ پر پہنچا جہاں اس نے ریڑھی کھڑی کی تھی اور ریڑھی کو موٹر سائیکل سے باندھ کر مطلوبہ جگہ کی طرف بائک موڑ دی۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے اپنا سارا سامان سیٹ کیا اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ 2-3 بچے اس سے سموسہ لینے آ گئے۔ سلسلہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا کہ آخر کار 2 بجے ہی اس کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے بازار سے بچوں کے لیے مٹھائی لی اور گھر چل دیا۔ اب اس گھر کا کافی دور تھا، اسے آنے جانے میں ٹائم کرنا تھا، لیکن وہ کاروبار میں برکت پر ہی بہت خوش تھا۔ گھر جا کر بیٹی کو خوشخبری سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن اس نے کل کی نسبت ڈبل سامان تیار کروایا اور مطلوبہ جگہ پر جا کر ریڑھی لگا لی۔ آج بھی اس کا سامان ایسے بکا جیسے لوگ پہلے ہی تیار تھے۔ یوں ایک ہفتہ میں ہی وہ وہاں کا سموسے والا بن گیا۔ ایک دن سموسے بناتے ہوئے سے شام ہو گئی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا کہ اس نے وقت دیکھا تو سارا کچھ سمیٹ کر جلدی سے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی تو دیکھا اس کا تو ٹائر پنکچر تھا۔ اسے سمجھ ہی نہ آئی وہ کیا کرے، کیونکہ یہاں تو دور دور تک کوئی دکان نہیں تھی جہاں سے وہ ٹھیک کروا لیتا، اور رات بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل ایک جاننے والے کے گھر پر کھڑا کیا اور کسی رکشے کا انتظار کرنے لگا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، دور دور کے لوگ اپنی منزل پر رواں دواں تھے۔ تمام لوگ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے، جیسے چڑیاں جلد اپنے گھونسلے تک پہنچنے کی صحیح کر رہی ہوتی ہے، ایسے ہی وہ وہاں کھڑا ترس کھانے والی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دور دور تک اسے کوئی رکشہ والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر کیسے جائے۔ وہ پیدل چلتا ہوا رکشہ اسٹینڈ کی طرف چل دیا۔ رکشہ اسٹینڈ پر بھی کوئی رکشہ نہیں تھا، لیکن سائڈ پر ایک رکشہ کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رکشہ والا اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔
خلیل اس آدمی کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ اس کا رکشہ گرد سے اٹا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر خلیل نے دل میں سوچا کہ نہ جانے منزل تک پہنچے گا بھی یا نہیں۔ وہ اس رکشے والے کے قریب آیا اور کہا، السلام علیکم۔ اس رکشے والے نے جلدی سے کہا، وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ رکشے والے نے اس سے اس کے پاس آنے کی وجہ دریافت کی تو خلیل نے اپنی ساری کہانی بتائی اور کہا کہ اسے گھر جانا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے گا اگر اس کا رکشہ پہنچ سکتا ہے۔ تو وہ آدمی زخمی مسکراہٹ سے اس بات میں گردن ہلا گیا۔ وہ اندھیرا دیکھ کر جلدی سے رکشہ میں بیٹھ گیا اور اس سے بھی بیٹھنے کا کہا۔ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب جلد سے جلد پہنچنا چاہتے تھے۔ اس آدمی نے اپنا رکشہ اسٹارٹ کیا تو وہ اس شکل کی بنیاد پر وہ چلنے میں جلدی سے اسٹارٹ ہو گیا۔ وہ اسے لے کر منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اس کے راستے میں ایک بیابان جنگل آتا تھا۔ خلیل کا گھر شہر سے ہٹ کے تھا۔ پہلے تو اسے ان جھاڑیوں کے سائڈ سے دوسرے راستے پر سے گزر کر جانا پڑتا تھا، لیکن اب اسے ان جھاڑیوں کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا، تو اسے وہاں جانے کے لیے ان جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر جانا ہوتا تھا۔ اس کے دادا جان نے اسے بتایا تھا کہ یہ جھاڑیاں کوئی آسیب کی ہیں، یہاں جو جاتا ہے وہ مشکل سے ہی واپس آتا ہے، لیکن اسے یہ ساری باتیں مذاق لگتی تھیں۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ جن بھوتوں کچھ نہیں ہوتے، سب خود ساختہ بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ لوگ ان جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ رات میں ہر طرف مکمل اندھیرا چھائے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی نے ہر چیز کو سیاہ کر رکھا تھا۔ وہ فکر مندی سے اپنے گھر جانے کی پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ منزل پر پہنچ جائے۔ وہ جلد سے جلد وہاں گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ وہ ان جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ہر طرف بھی خاموشی اور سناٹے چھائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ ان جھاڑیوں کے وسط میں پہنچے تو رکشہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ رکشہ والا حیران رہ گیا کہ اس کے رکشے میں تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ اب شکل و صورت کی وجہ سے وہ بہت اچھا نہ تھا، لیکن اس کے چلنے کی سگت بہت اچھی تھی۔ وہ جلدی سے رکشے سے نیچے اترا اور اس میں خرابی دیکھنے لگا۔ اس کے پاس روشنی نہیں تھی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا چھوٹا سا موبائل نکالا اور اس کی تھوڑی سی روشنی جلا کر دیکھا، لیکن اس کے ٹائر بالکل ٹھیک تھے۔ وہ حیران ہوا کہ سب ٹھیک ہے تو پھر خرابی کہاں پر ہے۔ اس نے دوبارہ رکشہ چلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ چلا۔ پھر کیا ہوا، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔